ماہ شعبان المعظم کے پہلے عشرے کے آخری 3 دن آ چکے ہیں، یعنی آج ہے 8 شعبان المعظم بدھ کا دن، 9 شعبان المعظم جمعرات کا دن، 10 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کا دن۔ کہتے ہیں جب کبھی ایسا ہو کہ پہلے عشرے کے آخری 3 دن یہ والے دن آ جائیں تو پھر انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے۔ پھر بندہ جو عمل کر لیتا ہے اس کو ماہ شعبان المعظم کے پورے مہینے کی اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ ان 3 دنوں میں بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ تمام دنوں سے افضل ترین دن ہوتے ہیں، اور ان تینوں دنوں کا یہ سب سے طاقتور عمل ہوتا ہے۔ کرنا اس عمل کو 3 دن پورے ہوتا ہے، یعنی بدھ کے دن بھی کرنا ہے، جمعرات کے دن بھی کرنا ہے، جمعۃ المبارک کے دن بھی کرنا ہے۔ اور ہر ایک دن کے عمل سے اس بندے کو کیا تاثیر ملتی ہے، کیا طاقت ملتی ہے، کیسے زندگی بدلتی ہے، کیسے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات اس کو نصیب ہوتے ہیں، یہ جب وہ عمل شروع کرتا ہے تو اس کے گھر میں اللہ کی رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عمل انتہائی آسان ہے، بڑا ہی طاقتور ہے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی اگر 70 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ ان 3 دنوں میں پوری فرما دے گا۔ تو ایک حاجت یہ ہے کہ بے اولاد لوگ، بے روزگار، اسی طرح کی 70 حاجتیں بھی ہوں تو اس عمل کی برکت سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ عمل چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایسا برسوں بعد نصیب ہوتا ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے پہلے 3 دن، یعنی پہلے عشرے کے آخری 3 دنوں میں بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دن آ جانا، کیونکہ یہ تینوں دن ہی اپنی عظمت کے اعتبار سے آج پہلے دن کے عمل سے تمہارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اور کل جب عمل آپ کریں گے تو اللہ کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمتیں اور تمہارا گھر رزق سے بھر جائے گا۔ تیسرے دن میں جو بھی تمہاری چھوٹی بڑی حاجت اور مشکل ہوگی اللہ پاک اپنے فضل سے، رحمت سے حل فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ عمل انتہائی طاقتور ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا شخص کی ہر قسم کی رکاوٹ، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ دیکھیں اسلامی مہینے کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں۔ 10 دن جو پہلے ہوتے ہیں اس کو پہلا عشرہ کہا جاتا ہے، دوسرے 10 دنوں کو دوسرا عشرہ کہا جاتا ہے، آخری کو تیسرا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ، یعنی یہ جو عشرے تقسیم ہوتے ہیں 10 دنوں کا ایک عشرہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس ترتیب کے ساتھ سمجھ لیں کہ اس کے آخری جو 3 دن ہے یہ کتنے مبارک ہیں۔ پھر جو سورت آپ عمل کر رہے ہیں جس سورت کا، اس سورت کی آیات بھی 3 ہی ہیں۔ تو یہ 3 آیات والا 3 دن کا عمل، اور پھر اس میں ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں اگر موقع مل جائے تو کہتے ہیں سارے کام چھوڑ کر بھی یہ کرنا پڑے تو اس عمل کو ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ عمل آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، جو صورتیں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے ذریعے ایک تو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، ایک رزق میں وسعت آتی ہے، برکت اور کثرت دونوں چیزیں۔ اس کے ساتھ کہا کہ دعا میں اثر اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ بعض نے لکھا کہ وہ بندہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، بند راستے کھلنے لگ جاتے ہیں، دل کی الجھنیں پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہوگا۔ تو 70 مرتبہ آپ نے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کی کیونکہ ترتیب باقی اعمال اور وظائف سے مختلف ہے، اس لیے آپ نے اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ جو تسبیح آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے نا، اس تسبیح کی تعداد ہے 70 مرتبہ۔ تعداد میں کسی بھی تسبیح کی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں اسلام کی یہ نہایت اہم عبادت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو پہلے نمبر پر پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے
سے معافی مانگیں گے۔ دیکھیں اکثر ہمارے اوپر مصائب اور مشکلات یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی، اور جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں الحمدللہ ان کی زندگی، ان کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا کیا ہوگا کہ پہلے نمبر پر دیکھیں یہ وہ عبادت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ معصوم تھے دن میں 70 سے زائد مرتبہ یہ کلمات پڑھتے۔ امت کے لیے یہ ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین الفاظ یہ ہیں، جو بندہ اس کی کثرت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور دوست بن جاتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کی معافی اور دل کی صفائی یہ دونوں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو دل کو پاک کرتا ہے یہ استغفار جو آپ نے پڑھنا ہوگا، روح کو تازگی بخشتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو اس کے سختی کو نرمی میں بدل دیتے ہیں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے تو اکثر ہی یہی پڑھنے کے لیے بتایا ہے۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ فقط اتنے سے الفاظ ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس تسبیح کو آپ نے مکمل پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد ہے صرف اور صرف 3 مرتبہ، 3 مرتبہ شروع میں، 3 مرتبہ آخر میں۔ لیکن یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے جو نیت کی وہ اپنے گناہوں کی معافی کی، جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جو آپ کو یاد ہیں یاد نہیں ہیں، جانے میں انجانے میں جتنی بھی غلطیاں اور خطائیں ہو چکی ہیں، پہلے ہم نے ان کا تصور کیا تو اس کی ہم نے معافی طلب کر لی۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس عمل کے لیے نیت کی، مطلب جو کوئی حاجت ہے، چاہے پورے سال کے لیے خوشحالی چاہتے ہیں، پورے سال کے لیے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کے لیے جو بھی تمہاری حاجت ہے، اب یہاں 70 بھی حاجتیں ہوں گی نا، اس عمل کے ذریعے اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ تو بس یہ سادہ سی بات ہے۔ اب چاہے کوئی مقروض ہے تو قرضے کی نیت کر لے، اگر بے اولاد ہے تو اولاد کی نیت کر لے، بے روزگار ہے تو روزگار کی نیت کر لے، بے گھر ہے تو گھر کی نیت کر لے، مطلب جو بھی شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی نیت کر لے، امتحان میں کامیابی نہیں مل رہی تو اس کی نیت کر لے، جاب نہیں ہے تو اس کی نیت کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی 70 بھی حاجتیں ہیں نا تو وہ 70 کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتا ہے۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے، لیکن اس کے لیے بات وہی ہے کہ کرنا 3 دن مکمل ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ایک دن عمل کیا پھر چھوڑ دیا، تو پھر آپ اس عمل کی وہ برکتیں نہیں حاصل کر پائیں گے جو در حقیقت اس عمل سے آپ سب کو ملنے والی ہیں۔ دیکھیں یہ جو ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے نا، یہ مہینہ باقی مہینوں سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ دیکھیں شب برات میں باقاعدہ طور پر اس مہینے میں 15 یعنی کہ جب 15 تاریخ ہوتی ہے نا شعبان کی، تو شب برات ہوتی ہے، اور شب برات کی ایک اپنی فضیلت ہے، اور یہ مہینہ کیونکہ عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے اس میں بندوں کا رزق لکھا جاتا ہے، بندوں کی عمریں لکھی جاتی ہیں، بیماریاں شفائیں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ شعبان المعظم کے مہینے میں جس نے اس مہینے کی، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے اس کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرا، رب ذوالجلال کی اطاعت کی، اپنے آپ کو معصیت سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس سال آنے والی ہر قسم کی مصائب اور بیماریوں سے بھی اللہ پاک اس کو محفوظ کر دے گا، تو اس کا دل کبھی نہیں مرے گا۔ تو اس لیے یہ دن بڑے ہی عظمت والے دن ہیں، یہ بڑے ہی رحمت والے دن ہیں، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، یہ 3 مہینے جو آپس میں ملے ہوئے ہیں نا، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ان مہینوں جیسی شاید کسی اور مہینے کو فضیلت اور برکت حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کی تمام کچھ کرنے کے باوجود بخشش نہیں ہوتی، اگر اس میں سے کوئی آپ کے اندر خامی موجود ہے، اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس کا طریقہ اللہ والوں نے بتایا ہے، صوفیاء نے، کہ سب سے پہلے آپ استغفار کر لیں تاکہ اللہ پاک سے توبہ کر لیں، پھر آپ جب یہ عمل کریں تو آپ کو عمل کے اندر کامیابی مل جائے۔ تو اب اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی درود پاک آپ نے پڑھا،
اور اس مہینے میں ویسے بھی درود پاک پڑھنا یہ ایک الگ مقام اور درجہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 99 دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء بنائے ہیں، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس روکے ہیں اور زمین میں صرف ایک حصے کو نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کرتی ہے، یہاں تک کہ چھپائے جو ہیں وہ بھی اپنے بچے سے خور کو اٹھا لیتے ہیں، کہیں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ امام مسلم کی روایت بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس روکے ہیں اور ان کو مؤخر کیا ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر وہ 99 جو اس کے پاس اپنی رحمت کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر نازل فرمائے گا۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کو اس ترتیب کے ساتھ سمجھ لیا، تو پھر آپ نے اسی ترتیب اور تعداد کے مطابق پڑھتے جانا ہے۔ اب درود پاک اس سے پہلے 70 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس سے پہلے نیت کر لی مقصد کی، اب آپ نے قرآن کریم کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورت اخلاص، اور اس سورت کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کا ایک الگ مرتبہ اور ایک الگ مقام ہے، اور اتنا گہرا مقام ہے اس کا اور اتنا گہرا تعلق ہے اس سورت کا کہ جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واقعی آج کے دن اور 3 دن مسلسل اس سورت کا عمل کرنا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کون سا درجہ عطا کروا سکتا ہے۔ دیکھیں ہر ایک سورت کا اپنا مقام ہوتا ہے، اپنی فضیلت ہوتی ہے، لیکن یہ جو سورت ہے جس کے ساتھ آپ اس عمل کا آغاز بھی کر رہے ہیں، آغاز تو آپ نے کر دیا ہے وہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ، لیکن یہ عمل اور اس سورت کو جب آپ اس تعداد کے برابر پڑھتے ہیں نا، اس کی تعداد دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیتا ہے۔ اور جس بندے کے لیے جنت میں گھر تیار ہو جائے، دنیا تو اس کی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے، دنیا میں تو پھر اس کے اوپر کتنی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی کتنی کرم کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سورت جس کا بارے میں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ سورت قرآن کریم کی نہایت عظیم سورت ہے، گرچہ الفاظ میں بڑی مختصر ہے مگر اپنے معنی، عقیدہ، اثرات میں پورے قرآن کے برابر۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سورت کی تلاوت کرنا یہ ایک تہائی کے برابر ہے۔ اور یہ سورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، جب کفارہ نے مکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا نا اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب، شرک اور کمزوری سے پاک قرار دیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے، اور جس نے اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی یوں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا عمل کہ حضور علیہ السلام اس سورت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی بھی نماز میں اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم اس سورت کی کیوں تلاوت کرتے ہو؟ حضور کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی نا کہ یا رسول اللہ یہ صحابی ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ حضور نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا بس یہ محبت تمہاری تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو اس لیے میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ جو 10 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، جو 20 بار پڑھے 2 گھر۔ تو آج جو تعداد آپ نے اس کی تعداد میں پڑھنی ہے، آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ کیونکہ آج کے 2 اور 1 کو جمع کریں تو بنتا ہے 3، تو اسی طرح یہ 3 کا عدد بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ جو عمل ہے یہ کیونکہ ان دنوں کا بڑا خاص اور بڑا اہم عمل ہے، تو پھر ہم نے اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار اور اس کی تعداد کا دیکھیں، جو تعداد والے اعمال ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی مجرب ہوتے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور اتنا کمال درجے کے ہوتے ہیں کہ جب بندہ کو پڑھتا ہے نا، دیکھیں شیطان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، بری نظر سے حفاظت ہو جاتی ہے، رزق میں برکت اور کثرت آتی ہے، فکر و فاقہ، تنگیاں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور یہ صورت ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ عبادت کرتی ہے، اس کے ذریعے اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عبادت صرف میری ذات کے لیے ہے، اللہ کے لیے عبادت کی جائے، عمل ہم کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ کہتے ہیں جب عمل کے اندر اس صورت کو پڑھا لیا جاتا ہے نا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ امید صرف اللہ سے رکھی جاتی ہے نا، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اور یہ ہمیں درست عقیدہ ہی جنت میں جانے کا راستہ ہے، ورنہ جو لوگوں کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل
ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم اس صورت کو اپنے بچوں کو بھی یاد کرواؤ تاکہ ان کی زندگیاں بھی بدلے۔ علماء کا قول ہے، امام احمد بن حنبل کتنے بڑے بزرگ ہیں، فرماتے جس دل میں یہ صورت ہونا اللہ تعالیٰ اس دل میں ہوتا ہے۔ اب جس دل میں خدا ہو وہ کتنا دل مبارک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں صورت قرآن کی روح ہے، اور اگر دیکھیں آپ دیکھیں انسان ہے نا، انسان کے اندر ایک روح ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ اگر روح نہ ہو تو انسان کیا ہے؟ بیکار، ختم۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی روح ہے، جب آپ اس روح کو پڑھتے ہیں تو آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے وہ دراصل توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کو ہر طرح کی مشکلات سے بچا لیتی ہے، جنت کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہوگی جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جو چیزیں اس کے اندر میں نے اب اس کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورت بھی بڑی اہم اور بڑی ہی قیمتی سورت ہے، اور اس سورت کی تو کئی مرتبہ آپ نے فضیلت سنی ہے، کئی مرتبہ میں نے بیان کی ہے۔ اس کے مختلف اعمال تقریباً ہر عمل کے اندر ہی ماہ شعبان کے مہینے میں اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے مختلف اعمال اور وظائف ہوتے ہیں، کیونکہ اس سورت کی ایک اپنی الگ شان ہوتی ہے، کیونکہ سورت قرآن کریم کی مختصر ہے، مگر معنی اور فضیلت کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ تو اس سورت مبارکہ دشمنوں کے ایسے یعنی کہ ان کی زبان بند کر دیتی ہے، دشمنوں سے ایسے نجات دلا دیتی ہے، اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ کروا دیتی ہے، اور ہر قسم کے دشمن جس بندے کو جان لینے پہ بھی تلے ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس سورت کی تلاوت سے اس کے دشمن اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس اعتبار سے یہ سورت انتہائی اعلیٰ درجے پر ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے عزت، کامیابی، بلندی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی اگر تفسیر کی جائے تو 30 صحابہ کرام نے اس کے بارے میں مختلف روایات کی ہیں۔ تو اب آپ نے دوستو اس سورہ مبارکہ کو 21 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سورت کوئی عام سورت تو نہیں ہے، اس کی 3 آیات ہیں، تو 3 دن آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ 3 دن اس کو اتنی ہی تعداد میں، یعنی 2 اور 1 کو جمع کریں تو 3 بنتا ہے، اس کی آیات بھی 3 ہیں، اور پھر یہ دن بھی 3 ہے۔ یہ بڑا ایک، اور پھر اس کے ذریعے حاجتیں بھی 70 پوری ہو رہی ہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی شخص اس کی برکت سے محروم رہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کے سوا اور اس کے لیے کیا بات کہی جا سکتی۔ دیکھیں جمعرات اور جمعہ کا دن یہ کوئی عام تو دن نہیں نہ ہوتے نا، یہ دونوں 3 دن یہ دنوں میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال کو سنواریں۔ جو شخص ان دنوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور اور زندگی کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں جمعرات اور جمعہ یہ رحمتوں کے خاص دن ہوتے ہیں، ان دنوں کو غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز، دعا، ذکر، درود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ تو جمعرات کی رات کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، جمعہ کے دن کی اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ تو اعمال کیونکہ جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جب آج ہم عمل کریں گے بدھ کے دن، تو آگے جمعرات کے دن جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اس میں سورت بھی ہوگی، اس میں استغفار بھی ہوگا، اس میں دعا بھی ہوگی، اس میں شفا بھی، اس میں سب کچھ ہوگا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اس وجہ سے تاکہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو دن تو بڑے مبارک دن ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہے، سردی کا نہ پیاس کا خطرہ نہ دیگر چیزوں کا، تو جس کے لیے آسانی ہو وہ ضرور روزہ رکھنے کی بھی کوشش کرے۔ تو دوستو اب کیونکہ یہ دن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے عظمتوں والے ہیں، تو اس لیے اسلام میں ہفتے کے دنوں میں ان دنوں کو خاص اہمیت ہے۔ یہ دن عبادت، دعا، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے بہترین مواقع ہیں۔ تو ان دنوں میں ہمیں عبادت کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ پھر ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہو، پھر اس کا پہلا عشرہ ہو، اور پہلے عشرے کے پھر یہ 3 دن ہوں، تو پھر ہمیں تو ہر حال میں جو ہے وہ اپنے مصروفیات کو کم کر کے یا مصروفیات کو ترک بھی
کرنا پڑے، تو یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم اپنی پھر دیکھیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ، ضروری نہیں کہ یہاں جو پاکستان میں رہتے ہیں وہی عمل کو کریں، دوسرے نہ کریں، جہاں کہیں بھی آپ اس وقت موجود ہیں، بس یہ چند منٹ لگتے ہیں پورا عمل پڑھتے ہوئے، تو آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ عمل تو ہمیں زندگی میں پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، اب تو ہم نے کیا ہے، تو ابھی ہمیں اس کی طاقت کا پتہ چلا ہے۔ تو اب آپ نے جب اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا، کیونکہ دیکھیں یہ سورج جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بتائی ہے نا، تو اس کی اور اس کی تعداد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو تسبیحات آپ کو بتائی جا رہی ہیں، دیکھیں شبان المعظم کا جو حرف ہے نا، شبان، لفظ شبان، اس کے اندر 5 حرف ہیں، تو یہ جو عادات والا عمل ہے نا، جیسے 3 کا عدد آپ کو ساتھ چل رہا ہے، اسی طرح یہ 5 ہے، تو 5 چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، تو اس میں سے 3 چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، 2 چیزیں اب آپ کی رہتی ہیں، ایک پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھی ہے، پھر آپ نے 2 صورتیں پڑھی ہیں، اور پھر ویسے بھی کہتے ہیں جب ان 2 صورتوں کو اکٹھا ایک ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اندھیری راتیں بھی بندے کی جان چھوڑ جاتی ہیں، زندگی سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، روشنیاں ہی روشنیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں، حسد دشمن سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کا سکون ملتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، حسد سے حفاظت ہوتی ہے، رزق میں کثرت آتی ہے، اور سارا دن بھی پرسکون گزرتا ہے، اور بھی معاملات اس کے دیکھے، پھر اس کے ذریعے رزق کے دروازے، علم کے دروازے، دلوں کے بند تالے، اور بہت ساری چیزیں اس کو بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، رشتوں کی رکاوٹ ہو، امتحان میں ناکامی ہو، مقدمات، جھگڑے، قرضہ، پریشانیاں، گھبراہٹ، مایوسی، خوف، بے سکونی، ذہن کھل جانا، یادداشت بہتر ہو جانا، علم کا دروازہ کھل جانا، قرض اور مالی پریشانیاں سے نجات مل جانا، یہ تمام چیزیں بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ عمل کو پڑھا تو الحمدللہ انعامات کی بارش تمہارے اوپر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس تسبیح کی تعداد بھی 21 بار ہے۔ اب وہ تسبیح کون سی ہے، وہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سب سے پیارے اور عاجزی بھرے کلمات اب آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ کلمات واقعی جو ہیں یہ زندگی بدلیں گے، یہ واقعی دیکھیں یہ جو کلمات ہیں نا، اس کے بارے میں بڑے بڑے صوفیاء کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ پکار ہے جو بندے کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، جس میں عاجزی بھی ہے، امید بھی ہے، محبت بھی ہے، مکمل بھروسہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، صالحین دعائیں کرتے تھے تو اکثر اس لفظ سے کرتے تھے، اپنی دعاؤں کا آغاز اس سے کرتے تھے۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والے، پالنے والے، سنوارنے والے، تربیت کرنے والے، تو اے اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے۔ تو یہ کیسا ایک پیارا جملہ ہے جب آپ یہ کہیں گے نا کہ عاجزی، یہ کلمات کے ساتھ دعا مانگنا یہ عاجزی کی علامت ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ یہ لفظ خود دعا کے آداب سکھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ بات بیان کی ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں، لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، عقل جواب دے جائے، تو پھر بس تم یہ کہو یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ بس اس طرح رب کو پکارنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد پر کہے گا جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی یا عبدی، یا عبدی، اے میرے بندے، بول کیا مانگتا ہے، تو مانگ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی سادی سی بات ہے، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی لطافت کے پھر گھر اور رشتوں میں برکت آتی، محبت عطا کر دیتا اللہ تعالیٰ، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، دل جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہمیشہ شکر ادا کریں، پھر دیکھیں دن بدن کیسے عروج آتا ہے، زوال تمہاری زندگی سے کیسے ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آخری تسبیح، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی، اور جمعہ کے دن نا ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی، اس کی تعداد بھی 21 بار ہے، لیکن یہ بھی بڑی کمال کی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی لطافت عطا فرمائے گا، ایسی ذہانت عطا فرمائے گا، ایسے انعام عطا فرمائے گا، ایسی بلندیاں عطا فرمائے گا، کہتے ہیں خاموشی سے مدد ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا مدد کہاں سے آ رہی ہے، بس ایسے مدد ہو جائے گی۔ اس لیے اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اب آپ نے پڑھنے کے بعد ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، آگے شیئر بھی کریں تاکہ ہر بھائی بہن کا فائدہ ہو۔ وہ اس میں مبارک ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔